اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی و مالک ہر ہردہ، استا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہٹتا۔ سامعین و ناظرین، رب تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کے اس بابرکت محفل کا، بابرکت افطار ٹرانسمیشن کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اور بڑے بابرکت لمحات ہیں، جاتے جاتے ایام ہیں۔ یکم رمضان المبارک ہم داخل ہوئے رمضان میں، رمضان کا استقبال کیا، نشریات کا آغاز کیا، روزے رکھنا شروع کیے، عبادات ٹوٹی پھوٹی کرنا شروع کی، چھوڑ دی، کچھ نمازیں چھوٹ گئی، تلاوت قرآن پاک اس طریقے سے نہیں کر سکے، لوگوں کی خدمت اس طریقے سے نہیں کر سکے، رب تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکے۔ چند جاتے جاتے ایام ہیں، کوشش کیجئے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی، جہنم سے نجات حاصل کرنے کی۔ سامعین ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب، عالم دین ہیں، اور یکم رمضان سے ہمارے پروگرام کی زینت ہیں، رونق ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ بڑا ننھا ثنا خان بیٹھا ہے، حافظ عبدالحنان ہیں، اور چھوٹی سی عمر میں حافظ قرآن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں گے۔ میں عبدالحنان سے کہوں گا کہ اپنی خوبصورت سی آواز میں ہمیں تلاوت قرآن مجید جو ہے وہ سنائیں۔ یہ لگا لیجیے ادھر، بسم اللہ کریں، دکھائیں، میں لگاتا ہوں۔ ہاں، بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ عبدالحنان ہے۔ میرا تعلق جامعہ گلشن اہل بیت منڈی بہاؤالدین سے ہے۔ الحمدللہ میں مکمل حافظ قرآن ہوں، اور میں نے اپنا مکمل حفظ اپنے محترم اساتذہ کرام حضرت قاری ذکاء اللہ صاحب سے کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ صدقت یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سامعین ناظرین، انتہائی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ عبدالحنان صاحب۔ سامعین ناظرین، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طریقے سے کہ آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں ہمارے کمنٹ باکس میں، ہمارے نمبرز پر، جو کہ ہے 0546502107۔ اس کے علاوہ آپ کے خطوط ہمیں موصول ہوتے ہیں سلطان پلازا 2nd فلور FM 107 کے ایڈریس پر۔ اور وہ جو سوالات آپ کے یہاں پر اس کمنٹ باکس میں بھی ہمارے بتا سکتے ہیں، اور وہ سوالات ہم مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھتے ہیں، ان کا جواب آپ تک پہنچاتے ہیں۔ مولانا صاحب، آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہمارے پاس موصول یہ ہوا ہے کہ ایک شخص کی جو رمضان المبارک ہے اس کے ابتدا جو ہے وہ سعودی عرب میں ہوئی ہے، اور آخری ایام میں وہ پاکستان آ گئے یا دنیا کے کسی اور حصے میں چلا گیا ہے، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے روزوں میں کچھ فرق آ جاتا ہے۔ ایسا بھی ہمارے ماضی میں ہوا ہے کہ سعودی عرب میں 30 روزے ہو رہے ہوتے ہیں، ہم 29 رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر سعودی عرب میں 29 روزے ہم لوگ 30 رکھ رہے ہیں، کیا وہ ایک اضافی روزہ رکھے گا، یا 30 روزے ہو رہے ہیں؟ سعودی عرب میں بھی 30 ہیں، پاکستان میں بھی 30 ہیں، تو اگر وہ سعودی عرب سے پاکستان آئے گا تو اسے 31 روزے رکھنے پڑیں گے، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ڈاکٹر صاحب رمضان المبارک اگر کوئی شخص سعودی عرب میں اپنا شروع کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا پاکستان سے 1 یا 2 روزے اضافی بن جاتے ہیں اور وہ آخری ایام میں پاکستان آ جاتا ہے، اور یہاں آ کر وہ یہ اگر سوچتا ہے کہ آج میری 30 روزے پورے ہو چکے ہیں لہٰذا اب عید کر لے یا روزہ چھوڑ دے، تو 30 روزے کے بعد جو اس کا ایک اضافی اگر روزہ بنتا ہوا وہ ایک روزہ نفلی ہوگا، لیکن اس کو رکھنا وہ ضروری ہوگا. 30 سے جو اوپر روزہ ہوگا وہ فرض روزے میں شمار نہیں ہوگا، لیکن وہ روزہ ہوگا نفلی اور رکھنا رمضان کے احترام میں لازمی ہوگا، کیونکہ مسلمان کا رمضان ہوگا، اور اس کے بعد اپنی عید کر لے. ٹھیک ہے. اور ایک شخص جو یہاں پاکستان میں رمضان شروع کرتا ہے، ابتدا یہاں کرتا ہے، انتہا سعودی عرب کسی دوسرے ملک میں کرتا ہے، اور اس کے روزے پھر آٹومیٹکلی وہ کم ہو جاتے ہیں، یا تو 28 ہو جاتے ہیں یا 29 ہو جاتے ہیں. اگر اس کے روزے 29 ہو جائیں یا 30 ہو جائیں پھر تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کہ وہ روزہ بعد میں قضا کرے. اگر اس کے روزے 28 ہو جاتے ہیں تو 28 کرنے کے بعد وہ جب وہاں عید ہوگی وہ عید والے دن عید ہی کرے گا، ایک دن کا جو روزہ اس کا رہ گیا وہ بعد میں اس کی قضا کر لے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا جو ایک اضافی روزہ رکھے گا پاکستان میں وہ آ کے 31واں روزہ، تو وہ چاہے تو اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے، یا اگر رکھے گا تو اس کا ثواب جو ہے ثواب ہوگا، وہ نفلی روزہ شمار ہوگا. ٹھیک ہے، اگر چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بالکل. سامعین و ناظرین، ہمارے ساتھ حافظ عبدالحنان صاحب موجود ہیں، بڑی خوبصورت ثنا خوانی کرتے ہیں، اور ثنا خوانی کرنے والے تمام لوگ ہی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں کہ جس کی ثنا خوانی، جس ہستی کی وہ ثنا خوانی کر رہے ہیں وہ ہستی ہی دنیا کی سب سے خوبصورت اور عظیم ہستی ہے. آقائے دو جہاں سرور کونین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگ ثنا خوانی کرتے ہیں. یہ ساری محفل ہی ان کے لیے سجائی گئی ہے، ان کی تعریف کرنے کے لیے ہم نے یہ محفل سجائی ہے، اور ہم لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی تعریف کریں گے تو روز محشر رب تعالیٰ جو ہے وہ ہماری شفاعت ضرور کریں گے. حافظ عبدالحنان صاحب کون سا کلام ہمیں سنائیں گے؟ آنکھوں کا تارا نام. بسم اللہ کیجیے گا. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. روزے قیامت میزان پل پہ، روزے قیامت میزان پل پہ
دے گا سہارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے صحابہ پہ جان قربان، پیارے صحابہ پہ جان قربان، جنہوں نے سکھایا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ذکر مصطفیٰ ہے جب سے زباں پر، ذکر مصطفیٰ ہے جب سے زباں پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ سامعین و ناظرین، بڑا خوبصورت کلام ہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے حافظ صاحب نے ادائیگی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید سوز و گدا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید نکھار عطا فرمائے۔ اچھا مولانا صاحب، ہمارے پاس اگلا سوال موصول ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے، تو کیا وہ اس روزہ ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ کھا پی سکتا ہے یا افطار تک کا وقت اسے جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر رمضان کا روزہ کسی غلطی کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کر رہا تھا، پانی اندر چلا گیا یا اور کسی وجہ سے روزہ اس کا ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو روزے داروں کی طرح ہی سارا دن گزارنا چاہیے اور افطار تک کچھ بھی کھانا یا پینا نہیں چاہیے، اور کچھ روزے کی طرح رہنا اس کے لیے واجب ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص بیماری کی وجہ سے روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے، لیکن عام شخص کا اگر روزہ کسی غلطی کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ سرے عام اس طرح سارا دن کھاتا پیتا رہے، چھپ کے بھی نہیں کھا سکتا۔ رمضان میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے دار کی طرح شام تک رہے، یہ اس کے لیے واجب ہے۔ ایسا نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا۔ اور پھر اسی میں ہمارا قانون بھی ہے احترام رمضان آرڈیننس 1981، اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص سر عام کھا پی نہیں سکتا، نہ کوئی دکاندار 4 بجے تک اپنے ہوٹل وغیرہ کھول سکتا ہے، اس کے بعد اجازت ہوتی ہے قانون میں بھی اور شریعت میں بھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، اگر وہ شخص افطار تک جو ہے وہ کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے، کسی بھی عذر کی وجہ سے خون اندر چلا گیا، پانی اندر چلا گیا، روزہ اس کا ٹوٹ گیا ہے، قضا وہ کرے گا اس کی، کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، کیا اس کا وہ روزہ مکمل ہوگا یا وہ ختم ہو جائے گا؟ روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا۔ اب جو یہ منع کیا ہے نا کہ سارا دن کھائے پیے پھر بھی نہ اور روزے والے کی احترام کرے، اس میں ایک اور یہ بات بھی ہے کہ نبی کے وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو شخص جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن انہیں میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو ہے روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن روزے دار کی مشابہت اختیار کرنا اس کے لیے لازمی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بالکل سامعین و ناظرین، منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا ایسا آتا ہے، باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں۔ کل انشاءاللہ افطار نشریات میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ سامعین و ناظرین، جاتے جاتے بھی وہی بات کرنا چاہوں گا جو پروگرام کے آغاز میں کی تھی، کہ چند ایام جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں، آخری اشرا تھا جہنم سے نجات کا، وہ بھی گزرتا جا رہا ہے۔ کوشش کریں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی، روزے نہیں رکھے چلیں، جو دن گزر گئے، گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، بعد میں قضا ہو سکتی، لیکن جو یہ چند ایام ہیں اس میں رب تعالیٰ کو راضی کریں، لیلۃ القدر کو تلاش کریں، طاق راتوں میں عبادات کریں۔ 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے لیلۃ القدر جو ہے وہ افضل ہے، تلاش کریں اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ افطار کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ کل آپ سے لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔